اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز لسنرز، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ آج میں ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے وش اور ڈیزائر۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا مطلب خواہش ہے۔ اگر دونوں کا مطلب خواہش ہے تو پھر یہ دو ورڈز ہیں، وش اینڈ ڈیزائر، کوئی تو اس میں ڈیفرنس ہوگا۔ دونوں کا مطلب خواہش ہے۔ وش کا مطلب ہے، اس کا مطلب ٹیمپریری ہوتا ہے، یہ ٹیمپریری کنسولیشن ہے جو انسان امیجن کرتا ہے۔ مثلا کوئی چیز دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش یہ چیز میرے پاس ہو، لیکن اس کی وہ سٹرگل نہیں کرتا۔ انسان پہلے وش کرتا ہے، جب اس کے پیچھے سٹرگل کرے گا کسی چیز کے حصول کے لیے تو وہ ڈیزائر بن جاتا ہے۔ انسان جو ہے ہر لمحے ٹیسٹ لینا چاہتا ہے، اس کی فطرت میں ویریشن ہے، سہل پسند ہے، ٹیمپریری وش کرتا ہے، تو اصل میں ڈیزائر ہوتی ہے۔ ڈیزائر ڈیمانڈ کرتی ہے سٹرگل کو، محنت کو۔ ڈیزائر کا مطلب ہے کوئی آپ کا ویژن ہے، کوئی آپ کا ڈریم ہے۔ یہ بیسیکلی انسان کا کرنٹ ہوتا ہے۔ جس کے انسان کے اندر یہ کرنٹ یا ڈیزائر نہیں ہوتی، اس کو انسان کہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ یہ صرف انسان کی جو اندر کریج ہے، مستقل مزاجی ہے، ریگولیرٹی ہے، وہ جو سٹرگل کرتا ہے، مستقل مزاجی سے کام کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، تو اس کو آخر میں کامیابی مل جاتی ہے۔ انسان جو فطرتاً جو ہے وہ بہت کچھ سوچتا ہے لیکن سٹرگل نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم خواب تو بہت دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر کام کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا سوچیں ہم رکھتے ہیں لیکن عملی جامہ نہیں پہناتے، سٹرگل نہیں کرتے۔ یہ ڈیزائر ایک قسم کا پیشن ہے، لپکنا، جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو پیشن جو ہوتا ہے یا انتھوزیزم، یہ ڈیزائر ہے۔ ڈیزائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں۔ تو سٹرگل وہی کرتا ہے جس کے اندر کرنٹ ہو، جس کے اندر انرجی ہو، جس کے اندر کریج ہو۔ آل گوز اف کریج گوز۔ اگر یہ کرنا ہم نے سیکھ لیا، ایسا جینا ہم نے سیکھ لیا، تو یہ بڑی بڑی ڈیسٹینیشن کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان نے پہلے چاند پہ قدم رکھا تو سائنٹسٹ نے کہا دس از مائی اسمال اسٹیپ۔ انسان نے ایکسپلور کیا سیکرٹس آف نیچر کو۔ انسان کا یہ مقام ہے۔ جب انسان ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، یہ تو بڑی بڑی منزلیں کچھ نہیں ہوتی۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ ہمیں دنیا میں اشرف المخلوقات ہونے کا حق تب بھی حاصل ہے جب ہم جب سٹرگل کریں گے۔ ایک بہت بڑا ڈریم ہے ہماری زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسائنمنٹ دے کر بھیجا ہے۔ ہر بندہ جو ہے وہ کامیابی کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سٹرگل چاہیے۔ بینگ اے مسلم، ہمیں بھی ایک اسائنمنٹ ملی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی مشن کے لیے پیدا کیا، اور اس میں ایک ایمانی جذبہ ہے، مسلمانی جذبہ ہے، ایک پیشن ہے، ایک ڈریم ہے کہ ہم نے ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے اور آفٹر ڈیتھ کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ ایک تب ہی ممکن ہے جب ہم مسلسل کوشش کریں گے، مسلسل
اسٹرگل کریں گے، ہمارے اندر مستقل مزاجی ہوگی، تو بیسیکلی ہمارا جو زندگی میں مقصد ہی یہی ہے، یہی ہمارا ایم، زندگی کا ایم ہے، مقصد حیات ہے۔ تو ہمیں اشرف المخلوقات ہونے کا حق حاصل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ہمارے اندر کریج ہوتی ہے، مسلسل ہم محنت کرتے ہیں، ہم ڈٹرمنڈ ہوتے ہیں، تو اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم سوچ تو اونچی رکھتے ہیں لیکن ہمارے اندر پیشن نہیں ہوتا، کرنٹ نہیں ہوتا، اور وہ جو کرنٹ ہے وہ ایک ڈریم ہے، ایک ویژن ہے، یہ ویژن ہمیں ہماری جو ڈیسٹینیشن کو طے کرتا ہے۔ جو وش ہوتی ہے یہ تو ٹیمپریری ہوتی ہے، مثلا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ میرے پاس ہو، اس میں سٹرگل درقرار نہیں ہوتی، اس میں پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی چیز کے حصول کے لیے سٹرگل کرتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیزائر ہے۔ آج ہم اس مادہ پرستی کے دور میں جہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پیشن چاہیے، ویژن چاہیے، جو ہمیں انتھوزسٹک کرے گا، جو ہمیں پیشنیٹ کرے گا، ہماری منزل کو طے کرے گا، تو اس کی طرف ہم سٹرگل کریں گے، مسلسل سٹرگل کریں گے، اس میں ریزولوشن ہوگی، مستقل مزاجی ہوگی، باقاعدگی ہوگی، تب ہمیں یہ کامیابی حاصل ہوگی۔ ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، راتوں رات خواب دیکھتے ہیں کہ اوور نائٹ رزلٹ آ جائیں۔ ہر ایک چیز کے لیے ٹائم ہے، دا مور یو پین دا مور یو ریوارڈ۔ لمبے راستوں میں جھٹکے تو آتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہیں۔ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو اپنے کریکٹرسٹکس کی وجہ سے ہے۔ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں، ہم سٹرگل کرتے ہیں، ہمارے اندر مستقل مزاجی ہوتی ہے، اور یہی خاصے انسان کے ہیں۔ اگر جسموں کا مقابلہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ زرافے سے بڑا انسان کا جسم بنا دیتا۔ یہ مقابلہ ہے عقل کا، یہ مقابلہ ہے سٹرگل کا، یہ مقابلہ ہے مستقل مزاجی کا۔ لہٰذا ہر دور میں یہی چیزیں رہی ہیں، ہمیں سوتے ہوئے کوئی چیز نہیں ملی۔ اگر اسلام انسانیت کی اجلی ہوئی تصویر ہے تو اس میں کاوشیں جو ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کاوشیں ہیں، سٹرگل ہوئی ہے، اس میں مستقل مزاجی ہے، تبھی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ویژن رکھیں، گھبرائیں نہیں، مستقل مزاجی سے کام کریں۔ ہمارے پاس ویژن ہے، ڈریم ہوتا ہے، ایسا ڈریم نہیں جو رات دیکھا صبح وہ ڈریم ختم ہوا پگھل گیا، اس کو ڈریم نہیں کہتے۔ ایک ویژن ہوتا ہے، وہ ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں اونچائی کی طرف لے جائے گا، کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ تو آج کا نوجوان بہت بڑا تھنکر ہے، بہت کچھ سوچتا ہے۔ ہی بلڈز کاسل ان دا ایئرز، ہوا میں قلعے بناتا ہے، ہر وقت خواب میں رہتا ہے۔ تو ہمیں پریکٹیکل اپروچ ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ یہ پریکٹیکل اپروچ جو ایک مستقل مزاجی، ایک کرج پہ مشتمل ہے، ایک گول سامنے ہے، اس کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے مسلسل سٹرگل چاہیے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ انسان جو لوگ ہیں، ایک ماڈرن ہماری لائف ہے، اس میں ہمیں مستقل مزاجی سے کام لینا ہے، سٹرگل کرنی ہے، اور دا مور یو پے دا مور یو ریوارڈ۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، ہمارے اندر ہوپ ہونی چاہیے، ہمیں آپٹیمسٹک ہونا چاہیے، پر امید بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس سٹرگل ہے، ہمارے پاس ڈریم ہے، ہمارے پاس پیشن ہے، ہمارے پاس سٹرگل ہے، ہم ریزولوشن سے کام کر رہے ہیں، بائی ٹرسٹ ان اللہ المائٹی، تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم چومے گی۔ ہمیں مستقل مزاجی سے کام کرنا، گھبرانا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے لیے، جیسے علامہ اقبال نے کہا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔
تو آخر میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.